ایک خفیہ ایجنسی کے افسر کو اسلام آباد کے مساج سینٹر سے گرفتار کرنے کی پاداش میں جاسوسی کرنے اور ملکی راز فروخت کرنے کے الزام کا سامنا کرنے والے پولیس کے ASI ظہور احمد پر بالآخر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ 3 مارچ کو اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے ظہور کے خلاف درج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے کی سماعت کی۔ ملزم ظہور اپنے وکیل ایڈوکیٹ عمران فیروز ملک کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوا، جس کے بعد عدالت نے ظہور احمد پر 9 مارچ کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ پولیس اہلکار ASI ظہور احمد کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ کیس کا اندراج 13 دسمبر 2021 کو کیا گیا تھا، جبکہ 14 دسمبر کو ملزم کو پہلی بار ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ارتداد دہشت گردی ونگ کی جانب سے درج کی گئی FIR کے مطابق گولڈا پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر ASI کو خفیہ دستاویزات یا معلومات غیر ملکی سفیر کو دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ تاہم عدالت نے ملزم کو 25 جنوری 2022 کو 1 لاکھ روپے کے مچلکوں پر رہا کر دیا تھا، لیکن اب اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب ظہور احمد کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس غریب کا اصل قصور ایک خفیہ ایجنسی کے طاقتور اہلکار سے پنگا لینا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ظہور نے اسلام آباد کے ایک مساج سینٹر پر چھاپے کے دوران ISI کے ایک افسر نوید خان کو اس کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا تھا۔ چنانچہ انتقام لینے کی خاطر نوید خان نے ظہور کو ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کروا دیا۔ خیال رہے کہ ظہور احمد نے اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد ثانیہ حمید کے ہمراہ عوامی شکایات پر سیکٹر E11-3 میں جن مساج سینٹر پر چھاپے مارے تھے، ان میں سن شائن اور روز ایگزیکٹو نامی مساج سینٹر شامل تھے۔ پولیس نے وہاں سے 12 مرد اور 12 خواتین گرفتار کی تھیں، جن میں ایک نوید خان تھا، جس کو خفیہ ایجنسی کا اہلکار بتایا جاتا ہے۔ ظہور کی گرفتاری کے بعد انسانی حقوق کی کارکن ایمان مزاری نے الزام عائد کیا تھا کہ ظہور کو صرف اس لیے مقدمے میں پھنسایا گیا کیونکہ اس نے ایک مساج پارلر پر چھاپے کے دوران وہاں ایک اہم ادارے کے افسر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ ایمان مزاری نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ساری کارروائی کا مقصد پولیس کو سبق سکھانا تھا۔ قوم کو ان سوالات کے جواب چاہیے کہ ایک معمولی ASI کو قومی رازوں تک رسائی کیسے حاصل ہوئی جن کے بیچنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ایمان نے کہا کہ اگر اس کے پاس ایسے اہم قومی راز تھے تو کیا وہ اتنا بے وقوف تھا کہ انہیں صرف 50,000 روپے کی عوض بیچتا۔ خیال رہے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 13 دسمبر 2021 کو اسلام آباد پولیس کے ASI ظہور پر سفارتکار کو ملکی راز فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ سوالات بھی اٹھائے گئے تھے کہ وہ غیر ملکی سفارتکار کون تھے اور ان کا تعلق کس ملک سے تھا جن کو ASI ظہور نے ملکی راز بیچے۔ تاہم FIA نے اس سفارتکار کی شناخت ظاہر نہیں کی جس کو غیر ملکی راز بیچے گئے تھے۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ راز خریدنے والے سفارتکار کے خلاف کیا ایکشن ہوا۔ اس سے پہلے عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران FIA کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کو موقع پر رنگے ہاتھوں اہم راز فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور ملزم کی گرفتاری کی ویڈیو موجود ہے۔ عدالتی استفسار پر پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ویڈیو کا فورینسک نہیں کروایا گیا، لیکن ملزم سے گرفتاری کے وقت 50,000 روپے برآمد ہوئے، جس کی وضاحت دینے میں وہ ناکام ہو گیا تھا۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ کیا کوئی ایسا ثبوت ہے کہ پیسے کہاں اور کس ATM سے نکالے گئے تھے، جس پر پروسیکیوٹر نے ثبوت کی موجودگی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کی تمام معلومات ڈیوائس کے ذریعے شیئر ہوئیں۔ ملزم کے وکیل عمران فیروز ملک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ گرفتاری کی ویڈیو میں کوئی غیر ملکی موجود نہیں ہے۔ اگر گاڑی کسی غیر ملکی کی ہے تو ڈپلومیٹک انکلیو کے گیٹ کی ویڈیو یا کاروں کے آنے جانے کا اندراج کیوں موجود نہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ جس غیر ملکی سفارتکار کو حساس دستاویزات بیچنے کا ذکر کیا جا رہا ہے اسے تو ملک چھوڑے بھی 1 سال سے زائد ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم کے اصرار کے باوجود بھی CDR اور سیف سٹی کیمروں کی فوٹیج کی ریکارڈنگ منظر عام پر نہیں لائی جا رہی، جبکہ جس لیٹر کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ عدالت میں موجود ہر پولیس اہلکار کے پاس ہے، کیونکہ اس لیٹر پر سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دینا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ تاہم عدالت نے یہ تمام حقائق سننے کے باوجود 9 مارچ کو ملزم ظہور پر فرد جرم عائد کرنے کا حکم سنا دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔